لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ڈاڑھی اور مونچھ کے آداب. نمبر 1، ڈاڑھی کو بڑھانا اور اسے نہ کاٹنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھوں کو نہ چھوڑو اور ڈاڑھی کو نہ چھیڑو. مسلم شریف کتاب الطہارت. نمبر 2، ڈاڑھی میں کنگھی کرنا اور اسے درست رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر میں تیل لگاتے اور ڈاڑھی میں پانی سے کنگھی کرتے. شعب الایمان. نمبر 3، آئینہ دیکھ کر ڈاڑھی درست کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈاڑھی درست کرتے وقت آئینے میں دیکھ لیا کرتے. المعجم الاوسط للطبرانی. نمبر 4، آئینہ دیکھتے وقت یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی عمل الیوم واللیلہ. نمبر 5، ڈاڑھی میں گرہ نہ لگانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے رویفہ، شاید تیری زندگی میرے بعد طویل ہوگی، بس لوگوں کو بتلا دینا کہ جس نے اپنی ڈاڑھی میں گرہ لگائی یا جانور کی مینگنی سے یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. ابو داؤد شریف. نمبر 6، ڈاڑھی کے بال جب ایک مشت سے زیادہ لمبے ہو جائیں تو اسے کاٹ دینا. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے بال جب لمبے ہو جاتے تھے تو لمبائی چوڑائی سے کچھ بال کاٹ لیا کرتے تھے. ترمذی شریف ابواب العاداب. نوٹ: خط بنانا جائز ہے. حوالہ ڈاڑھی اور انبیاء کی سنتیں، صفحہ نمبر 70. اور ریشِ بچہ بھی ڈاڑھی ہی کے حکم میں ہے. ریشِ بچہ کے دائیں یا بائیں کنارے کی جانب جو بال ہوں ان کو کاٹنا درست ہے. اور مونچھیں کتروانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مونچھوں کو نہ کتروائے وہ ہم میں سے یعنی ہمارے طریق پر نہیں ہے. ترمذی شریف ابواب الآداب.